ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کی منصوبے کی منظوری دے دی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز نہیں کھولا تو خارق جزیرے پر ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ ادھر ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجیوں اور اسپیشل فورسز کو خطے میں پہنچا دیا گیا ہے، جو ایرانی سرزمین پر کسی بھی ممکنہ زمینی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے بدستور جاری ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ہاتھوں اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا کہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کو اچانک چینی الیکٹرک گاڑیوں میں سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور امریکہ کو 50 سال بعد چاند پر دوبارہ جانے کی جلدی کیوں ہے؟ کیا چاند پر بھی قبضے کی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل اپنے اہداف کا آدھے سے زیادہ حصہ حاصل کر چکا ہے، لیکن انہوں نے اس تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی مقررہ وقت دینے سے گریز کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے عالمی سطح کے ان خدشات کو رد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کی سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں سے امریکہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں یہ دھمکیاں دی تھیں، لیکن دوسری طرف ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر رساں ایرانی ادارے فارس نیوز کے مطابق ایران میں ایک پارلیمانی کمیٹی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کے تحت وہ ممالک بھی پابندی کا سامنا کریں گے جنہوں نے ایران کے خلاف عائد پابندیوں میں حصہ لیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق نئے ٹول نظام کا اعلان ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایران اسے عمان کے ساتھ تعاون میں نافذ کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو امریکہ ان کے بجلی گھروں، تیل کے کنوؤں اور خارق جزیرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ صدر ٹرمپ نے دوسرے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی خود حفاظت کرے۔ جہاں ہزاروں امریکی مرینز پہلے ہی خطے میں موجود ہیں، وہاں خصوصی افواج اور پیراٹروپرز کو بھی علاقے میں بھیجا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت کون سے آپشن موجود ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی نامہ نگار فرینک گارڈنر کی اس رپورٹ میں۔ امریکی 82ویں ایئربورن ڈویژن کے پیراٹروپرز، سمندر کے قریب امریکی فوجی اور زمینی دستوں کے منصوبے۔ امریکی افواج خلیج کے قریب جمع ہو رہی ہیں کیونکہ صدر ٹرمپ ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اگر جلد ہی کوئی معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہرمز کو فوراً کاروبار کے لیے نہ کھولا گیا تو امریکہ ایران کے تمام بجلی گھروں، تیل کے کنوؤں اور خارق جزیرے کو اڑا دے گا۔ ایران اس وقت آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کا جزیرہ خارق امریکہ کے ممکنہ حملے کا نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ ساحل سے تقریباً 20 میل دور واقع ہے۔ اس کا رقبہ صرف 8 مربع میل ہے اور آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ خارق کے ذریعے ایران کے 90% تیل کی برآمدات ہوتی ہیں، لیکن ایران کے پاس خلیج میں دیگر جزائر بھی ہیں جو امریکی لینڈنگ کے لیے ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں، جیسے لارک، کشم، ابو موسیٰ، بڑا اور چھوٹا تن جزیرہ۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی زمینی حملے کا جواب وہ امریکی فوجیوں پر آگ کی بارش کی صورت میں دے گا۔ اس کے پاس اتنے ڈرون اور میزائل موجود ہیں کہ وہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ جب آپ زمینی افواج کو ایرانی ساحل یا ایرانی علاقے کے قریب بھیجنا شروع کریں گے تو جانی نقصان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ہم جنگ کے اس مرحلے میں ہیں جہاں امریکہ کو جنگ ختم کرانے کے لیے کم از کم کچھ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن ایک مشکل زمینی جنگ امریکیوں کے لیے خوفناک ترین صورتحال ہوگی، جسے وہ شاید جیت تو لیں لیکن اس کا کوئی اسٹریٹجک فائدہ نہ ہو۔ پھر لوگ واقعی سوال اٹھائیں گے کہ یہ سب کیوں کیا گیا۔ 82ویں ایئربورن ڈویژن ایک طاقتور فورس ہے جسے نیزے کی نوک کہا جاتا ہے۔ اگر اسے ایران میں استعمال کیا گیا تو امکان ہے کہ انہیں رات کے وقت اتارا جائے گا، مگر زمین پر ان کے لیے اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں اور ڈرونز کے جھنڈ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ادھر ایران بری طرح متاثر ہو رہا ہے، نہ صرف حکومت اور پاسداران انقلاب بلکہ عام شہری بھی۔ ایران کے اندر سے آنے والی یہ ویڈیوز جو BBC فارسی کو دی گئی ہیں دونوں جانب سے مایوسی دکھاتی ہیں۔ نہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے نہ حکومت، اور ان لوگوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ ایران ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
میری بہن نے آج کہا کہ خدا کے لیے بس کرو، جنگ بند کرو۔ لوگ اب یہ نہیں کہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے، وہ کہتے ہیں کہ بس سب ختم ہو جائے، بس ختم۔ فی الحال تو جنگ ختم ہونے کا امکان نہیں۔ یہ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل تھا جو جنوبی اسرائیل میں آ کر گرا، لیکن پھٹا نہیں۔ یہ جنگ پہلے ہی خطے میں بے پناہ تباہی لا چکی ہے، اور اب بھی اس میں مزید شدت آنے کا امکان موجود ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی اسلام آباد میں وار اسٹریٹجی اور سیکیورٹی امور کے ماہر سید محمد علی سے۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے یا ابھی یہ مزید تیز ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ امن کی کوششیں جاری ہیں وہ انتہائی کرٹیکل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ دونوں تمام تر کامیابی کے دعووں کے باوجود یہ احتمال مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگلی سٹیج میں یہ جنگ کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے، اور جو ان کے اہداف ہیں وہ صرف فوجی ٹارگٹس تک شاید محدود نہ رہیں، بلکہ تیل کی تنصیبات، پانی کی سیلینیشن کا پلانٹ، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پر عرب دنیا، ایران اور مشرق وسطیٰ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امکان تو موجود ہے کہ جنگ جو ہے طویل ہوگی اور مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہر سائیڈ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور محمد علی صاحب سے دوسرا سوال میں نے پوچھا کہ امریکہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے، کئی ہزار فوجی جو ہیں وہ خطے میں پہلے ہی ہیں، تو ایران کی سرزمین پر امریکہ اور ایران کی زمینی جنگ کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک زمینی جنگ کے امکانات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی سفارتی حکمت عملی اور ایران پر دباؤ ڈالنے کی سوچ کا عملی اظہار ہے۔ جو اہداف امریکہ کی جانب سے بتائے گئے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمہ، میزائل صلاحیت کا مکمل خاتمہ اور گلف آف ہرمز کو کھولنا، تو یہ جو زمینی آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور جو موبلائزیشن کی جا رہی ہے وہ براہ راست یہ حکمت عملی جو ہے ان مقاصد سے مربوط نہیں ہے اور مطابقت نہیں رکھتی۔ تو میں اس کو امریکہ کی ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی اور سفارتکاری کو کامیاب کرنے کی کوشش کا حصہ سمجھتا ہوں، کیونکہ براہ راست زمینی مداخلت جو ہے اس کو سسٹین کرنا اور اس کو ٹینجبل سفارتی اہداف میں اچیو کرنا ایک حقیقت پسندانہ توقع میں نہیں سمجھتا۔ اور آخر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر ایران نے تمام تر امریکی دباؤ کے باوجود آبنہ ہرمز نہیں کھولا تو امریکہ اسے کھولنے کے لیے کیا کارروائی کر سکتا ہے، اور ہرمز کو بند رکھنے کے لیے ایران کے پاس کیا ہے، اور اسے کھولنے کے لیے امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ گلف آف ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے اگر ہم امریکہ اور ایران کی طاقت کا مقابلہ کریں یا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس فوجی طاقت تو بہت زیادہ ہے، انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی قوت امریکہ کے پاس ہے، لیکن ایران کی یہ صلاحیت کہ وہ گلف آف ہرمز کو کھولنے سے باز رکھے وہ مختلف انداز میں نہ صرف متنوع ہے بلکہ مؤثر ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی یا وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ جنگی کشتیوں کے ذریعے سے انمینڈ جو انڈر واٹر وہیکلز ہیں، ٹورپیڈوز ہیں، اس کے علاوہ جو میزائلز ہیں، اور آخری حربہ جو سب سے پرانا اور آزمودہ ہے وہ آبی سرنگوں کا استعمال ہے، مائن کر کے وہ گلف آف ہرمز کو بدستور بند رکھ سکتا ہے، جن کا فوری طور پر اور جامع انداز میں قلع کما کرنا میں سمجھتا ہوں تمام تر طاقت کے باوجود امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ تھے تجزیہ کار سید محمد علی۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم آج صبح چینی الیکٹرک کار برانڈ BYD میں گورنمنٹ ہاؤس پہنچے، تو کیا یہ بالواسطہ طور پر چینی گاڑیوں کی تشہیر تھی یا کچھ اور؟ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔
مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی نے عالمی تیل کی قیمتوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے، جس کے اثرات جنوب مشرقی ایشیا سمیت کئی معیشتوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتن چرن ویراکول بدھ کے روز بغیر سرکاری پروٹوکول کے ایک ذاتی الیکٹرک گاڑی میں گورنمنٹ ہاؤس پہنچے۔ انہوں نے روایتی سرکاری قافلے کے بجائے ایک بھورے رنگ کی BYD الیکٹرک گاڑی استعمال کی، جس میں صرف ڈرائیور اور 2 معاونین موجود تھے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں تقریباً 4 سے 5%، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں لگ بھگ 4% اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک بھی اسی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ فلپین نے چند دن پہلے قومی سطح پر توانائی ایمرجنسی نافذ کر کے ایندھن کے استعمال اور سپلائی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ جاپان اربوں ڈالر خرچ کر کے قیمتوں کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جنوبی کوریا نے توانائی بچانے کی قومی مہم شروع کر رکھی ہے، جن میں کم استعمال اور ریموٹ ورک کی حوصلہ افزائی شامل ہے۔ جبکہ یورپی یونین نے رکن ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جنگ کے جاری رہنے کے باعث توانائی کی منڈیوں میں طویل عرصے تک خلل کے لیے تیار رہیں، خاص طور پر ڈیزل اور جیٹ فیول جیسے ایندھن کے حوالے سے۔ توانائی کا بحران اب صرف معیشت نہیں بلکہ حکومتوں کے فیصلے بھی بدل رہا ہے، اور یہ فیصلے اب عالمی سطح پر ہر چند روز بعد سامنے آ رہے ہیں۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اپنے قانون بنانے کے حق کا احترام کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک بل کی منظوری کے بعد آیا ہے۔ اس بل کے تحت اگر کوئی فلسطینی جان لیوا دہشت گردی کے حملے میں قصوروار پایا گیا تو اس کی واحد سزا موت ہوگی۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے ایک بار پھر روس کے آئل ٹرمینل پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایک روسی عہدیدار نے کہا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ کے قریب یوسٹ لوگا بندرگاہ کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک ہی ہفتے میں یوکرین کا یہ 5واں ڈرون حملہ ہے۔ آسٹریلیا کے انٹرنیٹ ریگولیٹر نے کہا ہے کہ وہ بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے پلیٹ فارم سے دور رکھنے میں ناکام رہی ہیں۔ آسٹریلیا میں گزشتہ سال ایک قانون کا نفاذ کیا گیا تھا جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 10 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو نقصان دہ آن لائن مواد سے بچانا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ اس نے چین کے قریب علاقے میں دور تک مارک کرنے والے میزائل نصب کر دیے ہیں۔ جاپان کی جانب سے چین کے قریب میزائل نصب کرنے کا فیصلہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات برسوں کی کم ترین سطح پر ہیں۔ یہ میزائل کوماموتو کے علاقے میں نصب کیے گئے ہیں، جہاں چین ایسٹ چائنا سی میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ ناسا کے آرٹمس پروگرام پر برسوں محنت کی گئی ہے۔ ہزاروں افراد نے اس میں حصہ لیا ہے اور اندازہ ہے کہ اب تک اس پر 93 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ تو آخر امریکہ چاند پر واپسی کی اس دوڑ میں اتنا زیادہ وقت، محنت اور پیسہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ ہماری سائنس کی ایڈیٹر ریبیکا موریل کی رپورٹ عالیہ ناسکی کی آواز میں۔ Main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. یہ الفاظ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے تھے، جنہوں نے امریکہ کو چاند کی جانب سفر پر گامزن کیا۔ 1969 میں اپولو پروگرام نے تاریخ رقم کی جب پہلی مرتبہ انسان چاند پر اترا، اور خلاباز 1972 تک چاند پر جاتے رہے۔ اب 50 سال سے زیادہ عرصے بعد ناسا دوبارہ وہاں جا رہا ہے، لیکن امریکہ چاند پر واپسی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ وہ چھوٹا سا سیاہ پتھر چاند کا ایک ٹکڑا ہے جسے اپولو کے خلابازوں نے حاصل کیا تھا اور 1972 میں زمین پر لائے تھے۔ چاند کا یہ قیمتی مٹیریل لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگرچہ چاند کا پتھر بظاہر بنجر دکھائی دیتا ہے، مگر اس میں ایک قیمتی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ چاند میں نایاب معدنیات اور دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی سب سے اہم اور حیران کن شے ہے پانی۔ اس میں پانی موجود ہے جو اس کی بعض معدنیات کے اندر قید ہے، اور اس کے قطبی علاقوں میں بھی پانی کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ چاند کے زیادہ سرد حصے میں ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، اور یہ ایسے سرد ذخائر کا کام کرتے ہیں جہاں برف جمع ہو سکتی ہے۔ چاند پر اڈا بنانے کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے، اور اسی لیے سب جلدی میں ہے۔
Russia's just wild about Yuri Gagarin, first man to conquer space. At Cape Canaveral, the Americans, though disappointed at not being first, are training these men to be astronauts and may still have a man on the moon before anyone else. पिछली बार अमेरिका खला में बर्तरी के लिए सोवियत यूनियन से मुकाबले में था। आज मुकाबला चीन के साथ है। चीन के अज़ाइम बेहद बुलंद हैं और वो कहता है कि वो सन 2030 तक इंसानों को चांद पर पहुंचा देगा। दोनों ममालिक चांद के उस बेहतरीन इलाके के ख्वाहिशमंद हैं जहां वसाइल सबसे ज़्यादा हैं और ये वाकई अहम है कि वहां पहले कौन पहुंचता है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के आउटर स्पेस मुआहदे के तहत आप उस ज़मीन का कोई टुकड़ा अपनी मलकियत नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी की मुदाखलत के बगैर उस पर काम कर सकते हैं। आजकल असल मामला यही है कि वहाँ जाकर अपनी जगह हासिल की जाए। एक मरतबा वहाँ पहुँच जाए तो जितनी देर तक चाहें वो जगह आपके इस्तेमाल में रह सकती है। लेकिन अमेरिका इससे भी आगे जाना चाहता है, मरीख तक, और उसका मंसूबा है कि वहाँ 2030 की दहाई तक खलाबाज भेजे जाएं। इसमें बहुत बड़े तकनीकी चैलेंजेस हैं और चांद इनकी आजमाइश के लिए बेहतरीन जगह है। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो खला में रहने और काम करने का तरीका सिखाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं, ख़ुसूसन पावर, तबाकारी से हिफाजत और रीसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज़। ये सब वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें अगर आप पहली बार मरीख पर आजमाएं और कोई ख़राबी हो जाए तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। उन्हें आजमाने के लिए चांद कहीं ज़्यादा महफूज और आसान जगह है। हमारे इस फल्कियाती पड़ोसी के बारे में अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसमें नई साइंसी दरियाफ्तों का खजाना मौजूद है। ये आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। आइंदा आने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स आर्टेमिस मिशन की खलाबाजों को देखेंगे। क्या मालूम मुस्तकबिल अपने अंदर क्या कुछ छुपाए बैठा है और दुनिया पर उसके क्या असरात होंगे। रिबेका मोरेल की रिपोर्ट आप सुन रहे थे आली नास्की से। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम वैसे रोज़ शाम 7:30 बजे आज न्यूज़ पर आता है, लेकिन अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम सैरबीन भी हमारे यूट्यूब पेज पर मौजूद है। वज़नफ़र हैदर को इजाज़त दें।